جو صورتحال تھی اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم سب پریشان ہو گئے۔ اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا کہ افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ایک ریاست اور وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ پہلے یہ قائم ہوگا اور پھر یہاں سے توسیع اس کی شرقل اور غربل ہوگی۔ اب اس کے لیے میں شواہد کچھ تاریخی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو ہے ہمارے لیے منقول نقل جو بھی ہمارے پاس حضور سے آیا ہے، قرآن سے آیا ہے۔ تاریخ کو بھی دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے چلتے جائیے، اس میں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام سب کہاں تھے؟ وہی تھے۔ امام ابن تیمیہ کہاں تھے؟ 11ویں صدی سے الف ثانی شروع ہوا تو سلسلہ تجدید منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا، ہندوستان میں۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، 14ویں صدی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، اور پھر یہ کہ 14ویں صدی میں مزید اللہ نے جو کرم فرمایا ہے، جو اس سرزمین ہند پر واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان پوری دنیا کے اندر کسی اور مسلمان قوم پر نہیں ہوا، جتنے اعاظم رجال عطا کیے۔ کیا علامہ اقبال جیسا فلسفی کہیں پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہے؟ کیا مولانا مودودی جیسا مصنف آس پاس بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مولانا الیاس جیسا مبلغ، نحیف و نزار، منحنی سا انسان اور اس کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے عالمی شکل اختیار کر چکی؟ یہ سب کچھ یہاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے باہر سے یہاں آتا تھا، درآمد ہوتا تھا، سلسلہ چشتیہ درآمد ہو رہا ہے، اور سلسلہ اور فوروردیہ درآمد ہو رہا ہے، سلسلہ قادریہ درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اب ریورس گیئر لگا، اب ہندوستان سے نکلا ہے اور پورے افغانستان پر چھا گیا ہے اور پورا ترکستان پر چھا گیا۔ کوئی وجہ ہے؟ پہلے علماء ادھر سے آتے تھے، علم ادھر سے آتا تھا، اور اب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا علم ہے جو آج افغانستان میں آپ کو طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے اینک کا وارث بنا ہے، یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جو دارالعلوم ہیں، جو بھی دیوبندی مدارس کہلاتے ہیں، ان سے فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو گویا اب ریورس کیا یہاں سے۔ اس پر بہت بڑی گواہی دی ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے بہت بڑے مفکر دانشور، اور ڈاکٹر مالک ابن نبی، عرب عالم عرب کے بہت بڑے مفکر اور دانشور، دونوں نے کہا کہ اسلام کا spiritual and intellectual center of gravity was shifted to the South Asia۔ اس لیے کہ مرکز جو ہے، مرکز ثقل، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے عالم اسلام کا مرکز ثقل جو ہے جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان میں منتقل ہو۔ پہلے کبھی وہ بغداد ہوتا تھا، پھر کبھی وہ اندلس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کی بچت کچت ہے جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے پاکستان میں۔ پھر آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، حالانکہ مسئلہ اگر خلافت کا تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا، اور کہیں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوا، جو کسی کے جو تک نہیں رہی عالم اسلام میں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ایسے زور شور سے چلی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان بھول گیا، ہندوؤں کو شامل ہونا پڑا، گاندھی مہاتما اس میں شامل ہوا۔ اندازہ کیجیے آپ اس کے زور و شور کا، اس کی شدت و حدت کا۔ پھر یہ کہ تمام جو تھرڈ ورلڈ کے مسلمان ممالک ہیں، ایشیا کے ہوئی افریقہ کے، سب نے آزادی حاصل کی، لیکن سب نے اپنی کسی لنگوسٹک یا ریشیل یا اور ایتھنک قسم کی جو ان کی عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر تحریک چلائی، ملے نیشنلزم یا عرب نیشنلزم یا ٹرک نیشنلزم۔ ایک صرف پاکستان ہے جس کی تحریک چلی ہے اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور معجزے کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ پھر یہ ہے وہ واحد ملک جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی خلافت کی شرط اول جو ہے وہ تو طے ہو چکی ہے آپ کے دستور۔ Sovereignty belongs to him, not to us. We have no claim over sovereignty. We wash our hands off the claim of sovereignty. سروری زیبا فقط اسات میں ہم تاکو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعدد آسری۔ سیاسی سطح پر شیطان کا سب سے بڑا جال انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، اس کا توڑ ہم کر چکے ہیں نظری طور پر، اگرچہ عملی طور پر ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شیطنت کا سب سے بڑا جال معاشی میدان میں سود کا نظام، بینکنگ کا نظام، اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ لہذا یہ سارے شواہد ہیں، یہ شواہد جو ہے
اسی لیے کنسنسس اب ہو گیا ہے عالم اسلام میں، جہاں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت کے قیام کا کوئی امکان ہے تو وہ پاکستان ہی میں ہے اور کہیں نہیں. یہاں ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم اس میدان میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. اب لیکن کہیں جا کے سعودی عرب میں آپ خلافت کی بات کر کے دیکھیے. میں نے صرف یہ جرم کیا تھا کہ حزب التحریر کی کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، اور میں وہاں جا کے چلا گیا، جا کے تقریر کر دی، تو وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپسی پر دبئی میں میرا ویزا ایشو ہو چکا تھا، کینسل کر دیا گیا، مجھے ایئرپورٹ سے بھیج دیا گیا. خلافت کی بات کرتے ہو، خلافت کانفرنس میں جاتے ہو. یہ حال ہے اکثر مسلمان ملکوں کا. پاکستان میں آپ کو آزادیاں حاصل ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں. اگر اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشنز میں، اپنے ہی تمام مشغولات جو ہے اس کے اندر لگے رہے اور اس کے لیے کمر ہمت نہ کسے تو مجرم ہم ہیں. رکاوٹ یہاں کوئی موجود نہیں. رکاوٹ ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے، ہماری انانیتیں ہیں، ہماری مختلف جماعتوں کے اندر اپنے سولو فلائٹ کا رجحان ہے. یہ ہے جس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی. بہرحال میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اصل میں پاور پالیٹکس میں داخل ہو جانا ہمارا یہ سب سے بڑی غلطی. مطالبہ، ایجیٹیشن اسلام کے نفاذ کے لیے یہ راستہ تھا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. غلطی ہوئی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں اس موضوع پر مجھے گفتگو آخر میں کرنی ہے. آج رات کو انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی. اس وقت میں نے صرف یہ نوید خلافت جو ہے آپ کے سامنے بزبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جائے کہ یہ نظام آئے گا اور انشاءاللہ اس کا نقطہ آغاز یہی ارض پاکستان و افغانستان ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ، مرحبا. پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے. ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار پہ 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی. عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے. دولت کی فراوانی اور عیاشی. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے. ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روب نہیں. یعطون للمہدی جاری سلطان ہو، اس کی حکومت کو مستحکم. پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چون ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس. اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے. واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے. کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم. اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ایرینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہو، 10 لاکھ. اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہے گی. نمٹو آپس پہ. تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے. تو نمٹو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو. اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں. میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے. اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی very tenacious fighters. یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے.
شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہو، پھر حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور صاحب بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ، جو سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ تھوک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ پکا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کو، میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دے، کیا مطلب؟ کہاں تو صلیب اٹھائے پھر رہے، میں صلیب لیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ Don't think I have come to destroy law، یہ لاء تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو، یہودی ایک ختم کر دی۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن گئے۔ یہ طالبان کون ہیں؟ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے؟ اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سالوں کا۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی 100 سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جزء ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نظام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی ملکہ، اور وہ سکرٹ پہنے ہوئے تھی، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے، افغان ملکہ اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں بھی جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی
جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہیں، رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے۔ سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مولشوکس اور بولشوکس کا تھا۔ پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک، کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں۔ اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق تھے۔ اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا۔ ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھیں، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، اسی کے اندر تھا۔ تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا، اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے، اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے۔ انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے۔ پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی، تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپکی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے۔ گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے، اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے۔ لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا۔ بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست۔ ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا۔ اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی، اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں، پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ۔ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں۔ We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson۔ افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا، ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا۔ یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیں گے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا۔ یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا، تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا،
یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے، یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے، یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے، یا اطالویوں کے آنے سے پہلے، یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے، یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے، اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جذبہ موجود۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملاً ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہو کر اس سے بیعت کر کے، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کا، اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور دوسری فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر علم مبارک سے لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن رہے تھے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے،
صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا۔ اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں سٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سٹنگر میزائل نے، کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا، درمال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا گن شپ۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے وہ چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نہیں صرف پاکستان کے لیے، لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں، وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بدل گیا۔ وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی۔ وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا، تو اپنے علاقے معین کر لیے، اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جگہ ٹیکس، جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی منی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو، یہاں سے نکل کر اگلے بھی گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو، وہاں سے نکل کر اگلے کو وہاں لوٹ کے وہاں ٹیکس دو، کہ ناک میں دم، اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ اچھا یہ جو میں نے کہا ہے، یہ بھی کہا امریکہ نے کہ جو مجاہدین کی قیادت تھی کر لیتے تھے، اسے آپس میں لڑا کر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر غافل سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی یہ